ماہ مبارک کی آخری دن اور آخری رات احادیث طیبہ کے مطابق مہینے بھر کی خیر و برکت کا لب لباب اور خلاصہ ہوتا ہے، یعنی جو لمحات باقی ہیں اور ماہ مبارک کا جو حصہ باقی ہے اس کی خیر و برکت احادیث طیبہ میں بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ من شہر رمضان عند الافطار الف عتیق من النار، کہ ماہ رمضان کے ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے افراد کہ کلہم قد استوجبوا النار، کہ جو اپنی بداعمالیوں کی بنا پر جہنم کے مستحق قرار پا چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی معافی اور سچی توبہ پر ماہ رمضان کے ہر دن عند الافطار، افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ افراد کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ہر دن 10 لاکھ افراد کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے لیے ان کی سچی توبہ پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْتَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ، اور جب ماہ رمضان کا آخری دن آتا ہے تو مہینے بھر میں جتنے افراد کو اللہ پاک اپنی ناراضگی سے آزاد کرتا ہے، نار اور دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے، تو مہینے بھر کی مقدار کے برابر صرف آخری دن اللہ پاک اتنوں کو، یعنی تقریباً 3 کروڑ تعداد بنتی ہے۔ 10 لاکھ اگر ہر دن ہے تو یہ مہینے بھر تقریباً 3 کروڑ تعداد بنتی ہے۔ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ مہینے بھر میں جتنوں کو اللہ پاک نے بخشا ہے، ماہ رمضان کے آخری دن اللہ تعالیٰ اس سب مجموعی مقدار کے برابر، یعنی 3 کروڑ ایسے افراد کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بخشش عطا فرماتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ماہ رمضان کی جو آخری دن ہوتا ہے، آخری ساعت ہوتی ہیں، وہ نہایت خیر و برکت کی ہوتی ہیں۔ تو اب جو آنے والے جو چند پہر ہیں اس میں ہمیں اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مغفرت اور بخشش طلب کرنی ہے، تاکہ مہینے بھر اگر ہم کسی سستی اور کسی غفلت کا شکار رہے ہیں تو اس کا تدارک ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں اور بندیوں کی جستجو اور دغز کوشش پسند ہے کہ میرے بندے میری رضا جوئی کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو ویسے ہی سست و کاہل ہیں، تو ویسے ہی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، ویسے ہی ہم گناہ گار ہیں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے روزے جو ہم رکھ سکے ہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، نماز تراویح اور دیگر عبادات جس میں کئی خرابیاں اور کئی سستیاں شامل ہو جاتی ہیں، ہماری کیا حیثیت کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت پیش کر سکیں؟ اس کی شان کے مطابق کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ وہ فرشتے جو جب سے پیدا کیے گئے ہیں اس وقت سے سجدے میں ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ بعض فرشتے ہیں وہ جب سے اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اس وقت سے رکوع میں ہیں، بعض ایسے ہیں جو اس وقت سے قیام میں ہیں۔ ہر دم وہ قیام میں ہیں، ہر دم رکوع میں ہیں، بعض وہ ہیں جو ہر لحظہ سجدے میں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف عمل ہیں، اور ساری زندگی جو ان کی ہے وہ اس کے مطابق یوں ہی رکوع اور سجدے اور قیام میں رہے ہیں،
اور رہیں گے، حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن تک وہ اسی طرح رکوع میں، سجدے میں اور قیام میں ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب پیش ہوں گے، تو وہ فرشتے سجدوں سے سر اٹھائیں گے، رکوع سے سر اٹھائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے رب، اگرچہ ہم جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے اب تک قیام میں تھے، رکوع میں تھے اور سجدے میں تھے، اور ایک دم بھی ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہوئے، مگر پھر بھی حق یہ ہے کہ حق کی بندگی ادا نہ ہوا۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اسی طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ اور صلحاء، عبادت گزار، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عرفان اور انوار کے مشاہدے میں رہے، یعنی اتنی قرب اور معرفت کی انہیں منزل ملی ہے کہ جن کی دل کی آنکھوں کو اللہ پاک نے بینائی عطا کی اور وہ اللہ تعالیٰ کے انوار کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، وہ بھی بروز محشر یہ کہیں گے سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری پہچان کا جو حق تھا وہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، تیرے عرفان اور معرفت کا جو حق تھا وہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ تو جب فرشتے اور اہل عرفان اور اہل معرفت کا یہ حال ہے تو پھر آپ اور ہم کس گنتی میں ہیں؟ آپ اور ہم کا کیا شمار ہے؟ لہذا اپنی بندگی کی حیثیت کو کم جانتے ہوئے بلکہ بالکل نہ ہونے کی طرح سمجھتے ہوئے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے، اس تصور کو لیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی ہم رضا کے طلبگار ہوں، اس کے فضل اور کرم کے طلبگار رہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا بخشش اور انعام مانگیں، اور ذہن میں یہ نہ ہو کہ ایک طرف میری عبادات ہیں اور ایک طرف اللہ کا فضل ہوگا، ہرگز نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل مانگیں، اس طرف بھی اللہ کا فضل ہے اور اس طرف بھی اللہ کا فضل ہے، جو کچھ ہم سے ہو سکا ہے، ہماری کیا حیثیت، یہ بھی اسی کا کرم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اپنی بدولت اپنے رحم و کرم سے جو کرم عطا کرے گا وہ بھی اسی کا کرم ہے۔ غلطیوں کی نسبت ہمیں اپنی طرف کرنی ہے، جو غلطیاں، جو گناہ، جو سستی اور غفلت سرزد ہوئی ہے وہ ہماری ناقص عملی ہے، وہ ہمارا نقص اور خرابی ہے، اور اس میں جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں خیر عطا فرمائی وہ سب اسی کا فضل تھا، اور اس پر جو وہ اپنا کرم دے گا وہ بھی اسی کا کرم ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، جب کسی مبارک وقت کے آخری لمحات ہوں یا زندگی کے آخری لمحات ہوں تو ان آخری لمحات میں، مبارک آخری اوقات میں یا زندگی کے آخری لمحات میں جب پچھتاوا ہو، افسوس ہو، تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے وقت کو واپس کہیں کوئی نہیں لا سکتا، اسی طرح زندگی کے گزرے ہوئے اوقات کو واپس کوئی نہیں لا سکتا، البتہ اس کا تدارک یوں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا بیان ہے، اس کی شان الوہیت کا بیان ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی
اور برتری سب سے برتر ہے۔ ولا حول ولا قوت، گناہ اور شر سے بچنے کی ہمت اور توفیق، ولا قوت، نیکی اور خیر کو حاصل کرنے کی قوت اور طاقت، الا باللہ العلی العظیم، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، وہ اس کی مشیت سے ہے، اس کی مہربانی سے ہی ہے۔ العلی العظیم، جو بلند و بالا ہے، جو عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے۔ اسی طرح کثرت سے بارگاہ نبوی میں درود پاک، درود اور سلام پیش کریں، درود پاک پیش کریں، کیونکہ درود پاک ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور درود پاک وہ شان رکھتا ہے کہ درود پاک کی خیر و برکت سے ہماری بندگی کو اللہ رب العزت درود پاک کی برکت سے قبول فرما لیتا ہے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور میری بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرو، کہ دعاؤں کے ساتھ جب اللہ کی حمد اور درود پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ دعاؤں سے، درود پاک سے عبادتوں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی نماز ہے، کہ نماز میں بھی اللہ پاک نے درود پاک رکھا ہے، اور نماز کے اندر رکھا ہے۔ یعنی نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پر مکمل ہوتی ہے تو اللہ پاک نے درود پاک اس نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نہیں رکھا، بلکہ درود پاک کو نماز کے اندر رکھا ہے۔ ہماری شریعت میں حضور کی خدمت میں درود پاک جو درود ابراہیمی کی صورت میں ہے، وہ نماز کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس بات کا مشیر ہے، یعنی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نماز جیسی عبادت بھی وہ دعا کی نسبت سے شرف قبولیت پاتی ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لے جا رہے تھے، اپنے گھر سے باہر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مشہور و معروف صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعته حتی دخل نخلا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے سے مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ حتی دخل نخلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے۔ پہلے کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے اور آس پاس تنکوں اور جھاڑیوں سے ایک باڑ اور دیوار بنا دی جاتی تھی۔ تو حضور کسی باغ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں چلے گئے، اپنی مبارک پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کو دیکھ رہا تھا، آپ سجدے میں تھے اور آپ نے سجدہ بہت طویل کر دیا، آپ بہت دیر تک سجدے میں رہے، اور اتنی دیر تک سجدے میں رہے کہ حتی خفت او خشیت ان یکون اللہ قد توفاہ او قبضہ۔ آپ کا سجدہ اتنا طویل ہو گیا، اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا اور اتنی دیر تک آپ سجدے میں رہے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو نہیں ہو گیا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما تو نہیں ہو گئے، کہیں آپ کے جسم مقدس سے آپ کی روح مقدس پرواز تو نہیں کر گئی۔ یعنی مجھے آپ کے فوت ہونے کا، آپ کے وصال شریف ہونے کا، آپ کی دنیا سے پردہ فرما ہونے کا مجھے اندیشہ ہونے لگا۔ اس طرح آپ طویل سجدے میں تھے
اور جسم اقدس بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا، جسم اقدس میں جنبش نہیں ہو رہی تھی، اس طرح آپ کا طویل سجدہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ فجئت انظر فرفع رأسہ، تو میں قریب ہوا تاکہ میں آپ کی کیفیت جاننے کی کوشش کروں، آپ کے جسم اقدس کو ہاتھ لگاؤں اور چھوؤں۔ میں نے قریب ہونے کا جیسے ہی ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا، سجدے سے آپ نے اپنا سر اٹھا لیا اور ارشاد فرمائے کہ ما لک یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن آپ کیوں یہاں کھڑے ہیں؟ اے عبد الرحمن آپ یہاں کیسے؟ آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے پوری بات عرض کر دی کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، اور میں نے اس طرح آپ کو طویل سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے آپ کے بارے میں اندیشہ ہونے لگا، مجھے طرح طرح کے وہم آ رہے تھے، تو اس لیے میں آپ کے قریب آ گیا کہ آپ کی طبیعت مبارکہ معلوم کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن، بات یہ ہے کہ ان جبریل قال لی، جبریل امی میری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل امی روح الامین، فرشتوں کے سردار، وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے، الا ابشرک ان اللہ یقول، اے پیارے محمد، اے سراپا تعریف، اے اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر خوش نہیں ہیں؟ میں آپ کو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری دے کر مجھے بھیجا ہے، اور اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ من صلی علیک صلیت علیہ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر درود پاک پڑھوں گا، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر درود پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے درود پاک بندوں پر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو آپ پر درود پاک پڑھے گا، جو آپ کے لیے رحمتوں کی دعا مجھ سے کرے گا، میں اسے رحمتیں عطا فرماؤں گا۔ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جو آپ پر سلام بھیجے گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا، جو آپ کے لیے سلامتی کی دعا مجھ سے کرے گا، میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ ارشاد فرمایا عبد الرحمن، فسجدت للہ شکرا، تو جو تم نے سجدہ دیکھا ہے وہ سجدہ اس نعمت کی شکر میں تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے اس پر اللہ درود پاک پڑھے، جو میری بارگاہ میں سلامتی کی دعا کرے اللہ پاک اس پر سلامتی نازل فرمائے، میں اس کے کرم پر اور اس کی رحمت پر میں سجدہ ریز ہو گیا، اور میں نے یہ طویل سجدہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہدیہ تشکر ہے، ہدیہ بندگی ہے، ہدیہ شکرانہ ہے کہ یا اللہ تیری مجھ پر کتنی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت بھی ہے حضرت ابو طلحہ الانصاری سے۔ حضرت ابو طلحہ وہ بھی معروف صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما طیب النفس یرافی وجہہ البشر، کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کا آغاز اس طرح کیا، اور آپ ہمارے درمیان دن کے ابتدائی حصے میں صبح اس طرح جلوہ گر ہوئے کہ آپ کے چہرے آپ کا جسم اقدس بہت خوش و خرم تھا، آپ کی طبیعت مبارکہ پر خوشی اور شادمانی کی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ یرافی وجہی البشر، آپ کا چہرہ مبارک ویسے ہی چمکتا دمکتا تھا، مگر اس دن خوشی کا نور نظر آ رہا تھا، چہرہ مبارک پر بشاشت اور خوشی کے آثار ظاہر تھے، آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ صحابہ اکرام
نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت اليوم طیب النفس یرا فی وجہک البشر، یا رسول اللہ آج تو آپ کا مزاج مبارک میں خوشی ظاہر ہو رہی ہے اور چہرہ مبارک پر خوشی واضح ہے، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اجل جی ہاں، بالکل ایسا ہی، آج میں بہت خوش ہوں۔ پھر آپ نے خوشی کی وجہ ارشاد فرمایا کہ اتانی آتم من ربی، میرے رب کی طرف سے آنے والا ایک فرشتہ، پیغام لانے والا ایک فرشتہ حاضر ہوا، میرے رب کی طرف سے ایک قاصد، ایک پیغام لانے والا میری بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی ایک فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر مجھے یہ خوشی کی بات سنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے مجھے آگاہ کیا ہے کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیک من امتک صلاة کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو کوئی امتی آپ کی خدمت میں ایک بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ تو کسی بھی مبارک وقت کے آخری لمحات کی خیر و برکت سمیٹنے کے لیے جو مختصر کام ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک درود پاک بھی ہے۔ درود پاک جامع الاذکار ہے، درود پاک جامع البرکات ہے، جامع المستحسنات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ سے بندے کو دلانے والا ہے۔ درود پاک کی یہ شان ہے، لہٰذا ہمیں حضور کی بارگاہ میں بکثرت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کی خیر و برکت جو ظاہر ہوگی وہ بڑی شان والی ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اسی طرح عید کی رات، جس کو عام طور پر لوگ بازاروں کی زینت بننے کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عید کی رات وہ ماہ رمضان کی خیر و برکت، ماہ رمضان میں کی گئی عبادات اور ماہ رمضان میں کی گئی طاعات کی خیر و برکت حاصل کرنے کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے، اور حدیث کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کی خیر و برکت اپنی جگہ ہے، مگر عید کا دن اور عید کی رات اس کی خیر و برکت بہت بڑی ہے۔ اس کو یوں سمجھا جائے کہ جیسے ماہ مبارک ماہ رمضان یہ عبادت، طاعت اور بندگی کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے، اور عید کا دن اور عید کی رات اس بندگی پر جو انعام، فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کا وقت وہ عید کا دن اور عید کی رات ہے۔ تبھی حدیث طیبہ میں عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی انعام ملنے کی رات۔ لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات۔ حدیث پاک آپ سماعت کیجئے، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْر، جب عید الفطر کی رات آتی ہے، سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، یہ رات اللہ کے ہاں، اللہ کے فرشتوں کے ہاں لیلۃ الجائزہ کے نام سے معنون کی جاتی ہے۔ یہ رات لیلۃ الجائزہ کا نام رکھی گئی ہے، اس رات کو انعام ملنے کی رات قرار دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْر بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَ فِي كُلِّ بلاد،
اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو عید کی صبح اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقرب فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو روئے زمین پر ہر جگہ پھیل جاتے ہیں. فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَكِ. وہ روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، گلی کوچوں کے نکڑوں پر، کناروں پر، سروں پر وہ خاص طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں. فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسَ. اور وہ بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان رحمت، اعلان مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز آسمان و زمین میں ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، سوائے انسانوں کے اور جنات کے. روئے زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ ان فرشتوں کی اس صدا کو، صدائے رحمت کو، صدائے مغفرت کو، اعلان بخشش کو، اعلان عطا کو سن رہے ہوتے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی صدا اور اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان مغفرت یہ ہوتا ہے، یا امت محمد اخرجوا الی رب کریم. اے امت محمدیہ، اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے کریم رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یعطی الجزیل، جو تمہیں بڑا اجر، بڑا انعام اور تمہاری عبادت پر محض اپنے فضل سے تمہیں بڑی کرم نوازی سے نوازنے والا ہے. اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزیل، اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی اس سے مانگو، اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ جو تمہیں عطا اور بخشش اور نعمت نوازنے کے لیے تمہاری طرف اس کی رحمت متوجہ ہے، سو تم بھی متوجہ ہو جاؤ، اور اس کو عام دن نہ سمجھو اور عام رات نہ سمجھو، بلکہ یہ انعام ملنے والی رات ہے. وَيَعْفُ عَنِ الْعَظِيمِ، وہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے کے لیے اس کی رحمت موجود ہے، تمہاری بڑی بڑی نافرمانیوں کو بخشنے کے لیے اس کی رحمت متوجہ ہے. حدیث پاک کے لفظ قابل توجہ ہیں کہ حضور پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وَيَعْفُ عَنِ الْعَظِيمِ، وہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تمہاری توبہ اور مغفرت کی طرف اس کی رحمت متوجہ ہے. اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا عید کی رات اور عید کا دن وہ بہترین وقت ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کے صلحاء بندوں اور بندیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان میں جس طرح عبادت کے تسلسل کو قائم رکھے ہوتے ہیں، عید کی رات اور عید کی صبح تک وہ تسلسل اسی طرح قائم رہتا ہے، درمیان میں کوئی فرق نہیں آتا. خود ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ عید کے چاند نظر آ جاتا تو آپ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف موقوف فرما کر آپ تشریف لے جاتے تھے. ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتکاف کے تسلسل کو قائم رکھتے حتیٰ کہ عید کی رات فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد تک آپ مسجد نبوی شریف ہی میں رہتے تھے. اور یہ تمام حدیث کی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے. اور صفیاء اور اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اعتکاف کو اسی طرح کیا ہے. اعتکاف ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آیا تو اعتکاف کے بعد وہ گھر چلے جاتے. اگرچہ سنت اعتکاف وہ عید کا چاند نظر آنے پر مکمل ہو جاتا ہے، سنت اعتکاف کی تکمیل ہو جاتی ہے، یہ سلسلہ عبادت سنت اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام اور عید کی بابرکت رات کی برکتوں کے حصول کے لیے حضور ایسا فرماتے تھے کہ آپ عید کی رات بھی وہیں مسجد نبوی شریف میں گزارتے تھے. فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ اپنے مقدس حجروں میں یہ دیگر مصروفیات کے لیے آپ باہر تشریف لے جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کی رات
وہ بازاروں کی رونق بننے کے لیے نہیں ہے، عید کی رات کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، عید کی رات وہ لغویات میں، غیر ضروری مشاغل میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے نہیں ہے۔ عید کی رات تو اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے عید کی رات یا عید کے دن مانگ رہے ہوں تو اللہ پاک کے مبارک ناموں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، یا اللہ کہہ کر، یا رحمان کہہ کر، یا رحیم کہہ کر، یا سبحان کہہ کر، یا ذی الجلال والاکرام، یہ مبارک کلمات یاد رہیں۔ یا حی یا قیوم، حدیث میں اس کے بارے میں اسم اعظم ہونے کی خوشخبریاں بھی آئی ہیں، یا ذی الجلال والاکرام اور یا حی یا قیوم، یہ مبارک کلمات۔ اسی طرح لیلۃ الجائزہ سے متعلقہ جو حدیثیں ہیں ان میں یا رب کریم کے الفاظ کا ذکر آیا ہے، یا رب کریم، کریم رب، ہم اپنے محاورہ اردو کے مطابق کریم رب کہیں، رب کریم یا کریم رب، اس طرح کہہ کر اللہ سے مانگیں۔ اور سفیان نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن دعاؤں کی قبولیت کی جو شان عید کی رات اور عید کے دن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، عید کے دن اور عید کی رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عید کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور شب بیداری کرے، عبادت کرے، قیام کرے، جس طرح بھی عبادت کی جائے وہ شب بیداری ہے۔ جو عید کی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ زندہ کرے گا، اس دن کے جب دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندگی عطا کرے گا۔ جس نے عید کی راتوں کو زندہ کیا عبادت کے ساتھ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، کہ جب عام طور پر انسانوں کے دل مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، اللہ پاک ان کے دلوں کو زندگی عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب عید کی صبح اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے حضور مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نعمت، اجر اور ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی طرف سے بخشش، اس کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، اے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ، جس شخص نے اپنا کام پورا کیا ہو اس کو اس کی اجرت اور اس کو اس کا صلہ پورا ملنا چاہیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے معبود برحق، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، یقیناً یا اللہ اس کو اس کی اجرت اور اس کا صلہ پورا ملنا چاہیے جس نے کام پورا کیا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انی اشہدکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اے میرے فرشتے میری اس اعلان رحمت پر تم گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان وقیامہم رضای ومغفرتی۔ ارشاد فرمائے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن میرے بندوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، ماہ رمضان کی راتوں کا قیام کیا ہے، میرے حضور عبادت کی ہے، میرے حضور میری بندگی بجا لائے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں اس عبادت کے صلے کے طور پر اپنا راضی ہونا اور ان کے گناہوں کو بخش دینا اور مغفرت کرنا، یہ انہیں عطا کر دیا ہے۔ میں نے انہیں اپنی رضا عطا کر دی ہے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور میں نے ان کو گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ میری طرف سے ان کے لیے انعام ہے کہ میرا راضی ہو جانا اور ان کے گناہوں کو بخش دینا
اور اب یہ مجھ سے جو بھی مانگیں گے وہ میں انہیں دوں گا۔ میری طرف سے عطا یہ تھی، اب یہ جو مجھ سے سوال کریں گے وہ میں دوں گا۔ وَيَقُول، وہ ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میری بندیاں، سلونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے آج سوال کرو۔ میرا دریائے کرم جوش پر ہے، میرا فضل اور انعام کا دریا اپنے عروج و کمال پر ہے۔ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لا تسألونی اليوم شيئا فی جمعکم لآخرتکم الا اعطیتکم۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی برتری کی قسم، مجھے اپنے جلال اور بلند و بالا عظمتوں کی قسم، آج کے دن تم آخرت کے بارے میں تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں تمہارے ہر سوال کو پورا فرماؤں گا۔ آخرت کی جو نعمت بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا، اور دنیا کی جو نعمت مجھ سے مانگو گے میں اپنے رحم و کرم کے ساتھ تمہارے حال کی طرف متوجہ ہوں گا۔ وہ تمہاری طلب کردہ چیز اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگی تو وہ تمہیں عطا فرما دوں گا، اور جو تمہارے حق میں بہتر نہیں میں اپنے خاص رحمت سے تمہیں اس سے بہتر عطا فرماؤں گا۔ اس طرح کی احادیث طیبہ میں پورے مضمون بیان ہوئے ہیں جس میں اللہ پاک کی اس خاص رحمت کا ذکر ہے۔ تو ماہ رمضان بھی سبحان اللہ، اور ماہ رمضان کے نتیجے میں جو لیلۃ الجائزہ ہے، انعام ملنے کی رات، عید کی رات ہے اور عید کا دن ہے، اس کی خیر و برکت کون سمجھ سکتا ہے؟ اس خیر و برکت کو کون اس کا ادراک کر سکتا ہے؟ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، بس انہی آخری کلمات کے ساتھ ہم اس سال کے قرآن و سنت کے اس اجتماع خواتین کا اختتام کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، ہم نے جو کچھ سمجھا ہے، اس کے زاویے میں ہم آگے کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ ہم میں سے جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی اب پابندی کریں، ایک بھی نماز نہ رہے، ساری نمازیں ادا ہوں، اور خاص طور پر اپنے وقت پر ادا ہوں۔ نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ نماز پڑھیں ہم سب دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور جلد بازی والی نماز چھوڑ دیں۔ عام طور پر ہم سب کی عادت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر بہت جلد بازی میں۔ نماز پڑھیں ہم پابندی کے ساتھ 5 وقت کی، اور جو پڑھیں وقت کے اندر پڑھیں، وقت کو قضا نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، کہ لگے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ورزش نہیں کر رہے۔ قیام ہو یا رکوع ہو یا سجدہ ہو یا تحیات ہو، ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھیں، سمجھ کر نبی صحیح مگر کم سے کم نماز لگنی چاہیے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت ہے، اور یہ عبادت ہی رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے اپنی زندگی کو ہم صاف ستھرا کر لیں، گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لیں۔ جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں اور ہم نے سمجھا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اور کتنی چیزیں ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ خاص طور پر زبان کا استعمال احتیاط سے کریں۔ ہماری زبانوں سے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو جتنا بولے گا اتنا زیادہ وہ شر میں ہے، جو کم بولے گا وہ اتنا زیادہ عافیت میں ہے۔ ہمیں کم بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کم بولنا سیکھیں، سوچ سمجھ کر بولنا سیکھیں۔ اس سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہماری جو نجی تقریبات ہوتی ہیں، خاندان میں شادی کی تقریبات ہوتی ہیں، ان میں ہم فواحش کا حصہ نہ بنیں۔ کھلے لفظوں میں یہ ہے کہ جو حیا کے خلاف وہاں کام ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے اور دیگر گانے باجے اور بے پردگی، بے حجابی، لباس مکمل نہیں ہوتا اور غیر محرم مردوں کے سامنے اس طرح آنا جانا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ برقع استعمال کریں، بڑی چادر استعمال کریں، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں،
غیر محرم اجنبی مردوں سے بلا تکلف بات نہ کریں، خاندان کے غیر محرم افراد کے ساتھ ضرورتاً بات کریں اور وہ بھی تکلف کے ساتھ ہو، بلا تکلف ہنسی مذاق اور اس طرح کھل کھلا کر باتیں کرنا یہ غیر شرعی ہے، حرام اور گناہ ہے۔ نجی تقریبات میں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، ان کو اس طرح کھلے آوارہ ماحول میں نہ چھوڑیں، انہیں سمجھائیں کہ دین اور شریعت ہے۔ ہم اپنے بچوں کی دینی طور پر تربیت کریں۔ نجی تقریبات میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ نیک نمازی ہوتے ہیں لیکن شادی بیاہ کی تقریبات میں سب آزاد ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ اپنی زبان کو طعن آمیز لب و لہجے سے پاک صاف کر لیں۔ کسی کے لیے کوئی ایسا کلمہ استعمال نہ کریں جو اس کی دل آزاری کا سبب ہو، خواہ ہم عمر کی کسی بھی حصے میں ہوں اور ہم سے رشتہ دار کسی بھی طرح متعلق ہے۔ ہم ہر ایک کے لیے اچھے کلمات استعمال کریں اور لب و لہجے کا خیال کریں۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کتنی جوڑتی باتیں ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بکثرت بارگاہ نبوی میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک سے انسان کا اخلاق ستھرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ رحمت اپنے جوبن پر مزید متوجہ ہو جاتی ہے اور عبادت اور طاعات کے لیے دل مائل ہوتا ہے۔ جب بھی درود پاک پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو حضور سماعت فرما رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، حضور سماعت فرما رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ حضور اس درود پاک پیش کرنے پر جواباً آپ اپنی دعائے رحمت سے نواز رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ بس یہ چند آخری اس درس کے کلمات ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ ہم اس کی خیر و برکت سے مالا مال ہوں گے۔ ان چیزوں کی ہم پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت خاصا ہو چکا ہے اس لیے مختصر ہم دعا کرتے ہیں۔